اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ۔ اور بلا شبہ آپ کے رب تک ہی انتہا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ بے شک اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، اور ایک نطفہ سے جو کہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا، اور یہ ہے کہ بے شک اسی نے مالدار کیا اور خزانہ بخشا۔ آج ہم نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 41 سے لے کے 48 تک تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 41 تک پڑھ چکے تھے، جو کہ 4 آیاتیں ہم نے جو پڑھی تھی قرآن اس سورۃ النجم کی، عظیم الشان آیات تھیں، اور اس کا جو مفہوم تھا وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی 4 آیات کے اندر جو پوری جو زندگی کی حقیقت اور جو اس میں بیان کر دی، اور انسان کا جو مقصد کیا ہے، اور کیوں اس کا جو دنیا میں اس کا جو نظام ہے وہ کیسے چلتا ہے، وہ سارا اس 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، 38 سے لے کے 41 تک۔ اس کو ہم تھوڑا سا ہلکا سا آپ کو اس کا ریویژن کر لیتے ہیں آیات کی۔ 38 میں اور یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی اور اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو نظام زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا، کہ جو بھی انسان جو اس کی کوشش ہوگی اس کو صلہ دیا جائے گا، اور کسی بھی انسان کی کوشش کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ اس نے کون سی کوشش کی۔ اگر اس نے اچھی کوشش کی اچھے کاموں کے لیے، پازیٹیو کاموں کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اچھا صلہ دیا جائے گا اور اس کو بدلے میں بڑھا کے دیا جائے گا، اور جس نے برائی کی اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جتنی برائی اس نے کی اس کا پورا اس کو بدلہ ملے گا یا اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ ہے نظام زندگی، اور یہ ہے جو زندگی کی حقیقت، کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں یہاں پہ، ایون کہ جو ہمارے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں وہ بھی ایک عمل ہے، اس کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کہ جو اچھے خیالات ہیں ان کو ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور جو برے خیالات ہیں ان کو ہم نے اپنے آپ سے دور کرنا ہے اور ان کو روکنا ہے۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے 4 آیات کے اندر زندگی کی حقیقت بیان کی، اور جو صلہ ہے اور جو محنت کا صلہ ہے وہ ضرور دیا جائے گا۔ جو بھی انسان کوشش کرے گا اس کی محنت کا اس کو صلہ ضرور دیا جائے گا۔ اور اس کو اگر ہم نظام زندگی جو حکومت کے جو نظام زندگی اس کے اوپر لیں، ریاست کے، تو جو بھی انسان جو آپ کہہ سکتے ہیں جو معیشت کا جو اصول ہے وہ بھی اس میں بیان کر دیا جائے گا، بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ جو بھی انسان محنت کرے گا اس کا صلہ ہے، نہ کہ سرمایہ کا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں جو سرمایہ ہم لیتے ہیں اس کے اوپر جو بینک ہمیں سرمایہ دیتا ہے تو اس کے اوپر وہ انٹرسٹ لیتا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب وہ سرمایہ کس کا ہے؟ اس نے کوئی محنت نہیں کی اس کے اوپر، جو محنت ہے وہ جو اس کو لیتا ہے وہ محنت کرتا ہے۔ اگر کوئی کاشتکار ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی اس کو لیتا ہے تو وہ محنت کرتا ہے اس کے اوپر، اور اس کا جو بہت بڑا حصہ وہ جو بینک لے جاتا ہے۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے اس پہ اس نظام کی منفی کی ہے کہ محنت جو صلہ جو ہے وہ محنت کا ہے، کہ جو انسان محنت کرے اس کو اس کا صلہ ملے گا، نہ کہ دوسرا جو سرمایہ لگا کے اور اپنا جو وہ اس میں لے جاتا ہے اس کو ایز اے سود، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس لیے سود کی ممانعت ہے اور بڑی سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے کہ جو محنت ہے اس کا صلہ ہونا چاہیے، ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں کہ لوگوں کو ان کی محنت کا پورا صلہ دیا جائے۔ تو آج ہم نے جو آیت نمبر 42 پڑھی ہے، 42، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بلا شبہ آپ کے رب تک ہی انتہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قوانین، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو، اور اس کی جو لمٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کو چینج نہیں کر سکتا، اور کوئی
نیا قانون لے کے نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے ہیں نظام زندگی کے، زمین و آسمان کے، اور ہماری زندگی کے جو بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی جو بھی ہم عمل کریں گے وہ کسی نہ کسی قانون کے اندر ہی آئے گا. اگر کوئی برائی کریں گے جو اس کا ہمیں صلہ ملے گا وہ بھی جو اس کا بدلہ ملے گا وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہی ملے گا. یعنی جہاں بھی آپ جائیں گے اس پوری کائنات کے نظام میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہی قوانین ملیں گے. اللہ تعالیٰ کے جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسی کے اندر آپ رہیں گے. ہر جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت ملے گی. اللہ تعالیٰ کے قوانین کو آپ فیس کریں گے. اس کے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے بغیر کوئی نظام چل نہیں سکتا. ایون کہ جو حکومتیں ابھی چل رہی ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف چل رہی ہیں تو کبھی بھی اس نظام کو کبھی بھی وہ نظام چل نہیں سکتا. ایک نہ ایک دن اس نظام ضرور ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں کہ بلا شک آپ کے رب تک ہی انتہا ہے کہ کوئی بھی جو کام ہے سب کاموں کی جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہی ہوتا ہے. اور آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ کہ بے شک اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی جو بنائے ہوئے جو اصول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو فرما برداری کرنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمانی کرنے سے ہمیں غم ملتے ہیں. ہمیں جو تکالیف پہنچتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اگر نافرمانی کریں گے تو ہمیں یہ چیزیں تکالیف پہنچتی ہیں. نہ کہ یہ کہ ہم اکثر چیز جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اکثر لوگ جو کہہ لیں کہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ لیں کہ گستاخی تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ یہ بالکل غلط ہے. جو بھی ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہماری کوئی نہ کوئی غلطی ضرور اس میں شامل ہوتی ہے. یا ہماری غلطی ہوتی ہے یا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی جو اجتماعی غلطی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. تو اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہنساتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی راتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا وہ اس کو خوشی ملے گی اور سکون ملے گا اور جو نافرمانی کرے گا اس کو رونا پڑے گا اور اس کو غم برداشت کرنا پڑے گا. آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی. بے شک جو بھی آپ کو دنیا میں کائنات میں جو بھی زندگی نظر آ رہی ہے جتنے بھی جاندار ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا ہے. پہلے یہ کوئی ان کا وجود نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا. ایک چھوٹے سے چھوٹا چھوٹی سے چھوٹی جو مخلوق ہے اور بڑی سے بڑی جو مخلوق ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سب کو اللہ تعالیٰ ایک دن موت دے گا. سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سب کو مرنا ہے اور سب کو موت آئے گی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی پوری جو کائنات ہے اس کی حقیقت بیان کر دی کہ جو بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ابتدا اللہ نے کی اور اس کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. اور 45 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور بلا شبہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا. اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. ایک آئٹم کے اندر دیکھیں آپ اس کے اندر بھی آپ کو جو نیوٹرون جو ہیں وہ پروٹون ہیں یہ سارے جوڑے کی شکل میں ہی ہیں اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا. ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے ایک بڑے سے بڑا جو بھی آپ کو چیز نظر آتی ہے وہ جوڑے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو. اور کئی چیزیں ابھی حقیقت ہمارے سامنے نہیں آئی وہ بھی جب آئے گی تو اور اس کو مزید واضح ہو جائے گا کہ کتنی قسم کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. جو ہر چیز کے جوڑے آپ کو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں سائنس نے کتنا کچھ ڈسکور کر لیا ہے لیکن ابھی مزید اور بھی چیزیں ہیں جو ڈسکور ہونی ہیں. جیسے جو 7 زمین و آسمان جو 7 سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں تو یہ بھی ابھی چیزوں کی حقیقت سامنے آنی ہے. اور آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے یہ انسان کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس کے پانی کے قطرے سے اس کی جو پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش شروع کی. اور آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذمے ہیں دوبارہ پیدا کرنا. ہاں یہ اللہ کا وعدہ ہے. دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نظام کو جو زندگی جو یہاں پہ موت آئے گی
یہ موت سے بالکل ہمارا خاتمہ نہیں ہو جاتا، لیکن اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ زندگی دیں گے، لیکن وہ دوسرا نظام ہوگا، دوسرا سسٹم ہوگا جو کہ جزا و سزا کا ہے، جس میں کہ ہر انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جب ایک انسان نے جہاں پہ بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے اس کو وہ پوری سزا نہیں ملی، پاسبل بھی نہیں ہے کہ اس کو پوری سزا دی جا سکے۔ جیسے کسی کا ایسا گناہ ہے جس سے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، تو وہ یہاں پہ تو اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ کہ آخر کی جو زندگی ہے نہ ختم ہونے والی، اس میں پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی طرح جو نیکی ہے کہ ایک انسان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو یہاں پہ اس کو پورا صلہ نہیں مل سکتا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کی زندگی رکھی ہے اس میں پھر اس کو اس کا پورا پورا صلہ ملے گا، اور اسے بڑھا کے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 48 میں نظر فرما رہے ہیں، اور یہ کہ بے شک اسی نے مالدار کیا اور خزانہ بخشا، یعنی کہ جو ہمیں جو وسعت ملتی ہے ہماری زندگی میں، علم میں، دولت میں، اولاد میں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت ہے۔ کسی انسان کا اس میں آپ کہیں کہ ہماری وجہ سے یا ہم اللہ کے خاص ہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی جو خاص کرم ہوتا ہے جو اس کو جو اس کا صلہ ہے، جو اس کی جو محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کسی کو جو مالدار کر دیتے ہیں اور کسی کو غنی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ لیکن اس کا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کا فرض ہے کہ جو وہ اس کو مال کو وہ بالکل جو اس کے مستحق ہیں ان تک پہنچائیں۔ ایک اس کی فیملی ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے اگر اس کے فیملی کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اس کا مال بچ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو لازم اس کو انسانیت کی فلاح کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنے ہمسایوں میں یا اپنی ملک کے اندر، اگر سب جگہ پہ اس کو دھیان دینا ہے کہ کہاں کہاں اس کی جو مال ہے وہ خرچ ہو سکتا ہے۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کو لازم جو ہے جو دوسروں کے اوپر خرچ کرنا ہے اس کو، نہ کہ وہ اپنے مال کو جمع کرنے میں اس کو گننے میں لگا رہے، تو اس مال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی مال کا فائدہ ہوگا جو کہ خرچ ہو انسانیت کی فلاح کے اوپر، چاہے وہ اپنے خاندان کے اوپر خرچ کریں، وہ بھی اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کی جو گروتھ ہے، جو انسانیت کی گروتھ ہے، اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کی اچھی جو اپنی اگر اولاد کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو ان کی اچھی جو تربیت ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے، کہ جو مال جو خرچ کر رہا ہے اس کے ذریعے سے اس کی اولاد کی اچھی تربیت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے قرآن پاک پڑھنے کی، اور اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم و شان جو قوانین بتائے ہیں قرآن کے اندر، اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں تو سب کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہ معاف فرمائے، اور پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کریں، جو فوت ہو گئے ان کو معاف فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔